شروع اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غضبناک مشکلات کا فوری خاتمہ۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ اسلام کے بعد اسی حالت میں کسی سے گفتگو کیے بغیر 3 بار درود شریف ابراہیم، 3 بار سورۃ یاسین اور پھر 3 بار درود شریف ابراہیم ضرور پڑھیں۔ نہایت خشوع خضوع توجہ اور دھیان سے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل مشکلات کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اگر تہجد کو کر لیں تو بہتر، دن میں کئی بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمام قائرین کو اجازت ہے، آپ کسی اور کو بھی بتا سکتے ہیں۔ ایک نہایت متقی صالحہ درویش کی خدمت سے یہ عمل حاصل ہوا۔ انہوں نے فرمایا، مسئلہ چاہے کسی بھی قسم کا ہو، دنیاوی ہو یا کسی شخص سے، کاروبار کا ہو، اولاد کا ہو یا رشتوں کا، تمام مسائل کے لیے یہ نفل پڑھنے کو بتائے۔ آخر میں یہ فرمایا کہ ایک ہی بار پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ 3 دن یہ نفل پڑھ لیں اور اگر تمام زندگی کا معمول بنا لیں تو نہایت حیرت انگیز فوائد اور برکات آنکھوں سے دیکھیں گے۔ قائرین، ایک شخص اپنی مشکل لے کر آیا کہ بیماری سے عاجز آ گیا، کوئی علاج نہیں چھوڑا تھا اور خوب پرہیز کی لیکن افاقہ نہ ہوا۔ علاج کراتے کراتے دوائی اور ملاج کے نام سے الرجی ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ کسی بھی دوائی کی اشتہاری آواز یا گولی کیپسول دیکھ لیتا تھا تو غصہ آ جاتا تھا۔ اس کے مطابق تمام حکیم ڈاکٹر فراڈ ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی دوائی نہیں، میرا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا تھا اور گالیاں دیتا تھا۔ میں نے اس مریض کو دیکھا بھی نہیں بلکہ میں نے تو ایک دوسرے مریض کو بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک عمل کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائی تو اس نے دوسروں کو بتایا۔ اسی دوران یہ مریض اس کے فلیٹ کی اوپر کی منزل پر رہتا تھا، اسے بھی بتایا۔ اس نے یہ نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ ایک دن ملا کہ میں پہلے سے اتنا تندرست ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ وہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ اپنی صحت کی داستان بیان کرتا رہا۔ پھر ایک بار مجھے ملنے آیا تو ایک رومال میں ادویات کی گٹھری باندھی ہوئی تھی۔ وہ دکھا کر کہنے لگا، ایسی کئی گٹھریاں نوٹوں کی خرچ کر چکا ہوں۔ واقعی عمل لاجواب ہے۔ یہ شخص دراصل ڈاکیا تھا۔ اب اس نے ایک لاجواب کام کیا، جہاں بھی جاتا کسی کو بھی کسی قسم کی مشکل میں مبتلا دیکھتا تو فوراً اس نفل کی ترکیب بتا دیتا۔ چونکہ نفل نماز آسان اور بالکل تھوڑے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے ہر شخص پڑھتا۔ اس کی عادت ہے کہ پھر پڑھنے والے کے پاس وقتاً فوقتاً جاتا رہتا ہے اور اسے مزید پڑھنے، یقین، توجہ اور دھیان جما جما کر پڑھنے کی ترکیب دیتا ہے۔ پھر اس نے وہ تمام نام لکھنا شروع کیے جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے۔ یہ ڈاکیا اب تک اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ مبارک اور نفع بخش کاروبار ہے۔ ایک دائی میرے پاس اکثر عورتوں کے امراض کا مشورہ کرنے آتی ہے۔ دوران مشورہ میں اسے رجوع اللہ کی ترغیب دیتا ہوں کہ وہ اور عورتوں کو بھی عمال پر لگائے، کیونکہ مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کی چاہت پورا کرنے سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمال دیے جن کو کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں لے سکتے ہیں اور مشکلات حل کرا سکتے ہیں۔ اس دائی کو میں نے یہ نفل سمجھا دیے، چونکہ تجربہ کار پرانی خاتون ہے اور سلیقہ مند بھی ہے۔ اس نے میری بات کو لیا۔ دائی نے بتایا کہ کتنی خواتین کی اولاد نہیں تھی، علاج کرا کے تھک گئی تھی۔ کئی جگہوں سے علاج کرائے لیکن فائدہ نہ ہوا۔ کئی خواتین بیرون ملک بھی علاج کرا کے آئیں مگر ناکام رہیں۔ آخر کار یہ نفل توجہ اعتماد سے پڑھنے شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ دائی نے مزید بتایا کہ اکثر گھروں میں ناچاکی تھی، میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا، حاسدین کی نظر وغیرہ۔ جب سے خواتین نے یہ نوافل شروع کیے، حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ کئی گھروں کے مسائل کہ اولاد نافرمان ہے یا اولاد بے روزگار ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے یا ایسے لوگ جن کی اولاد کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان تمام کو یہ عمل بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت کریمی فرمائی۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے یہ نفل اپنے معمول میں رکھیں، بلکہ وہ مایوس لوگ جو ہر قسم کی کوشش کر کے تھک گئے ہیں، ان کے لیے امید کی آخری کرن ہے۔ کچھ عرصہ کم سے کم 40 دن، حد 90 دن یہ نفل پڑھیں۔ اگر کسی کو سورۃ یاسین یاد ہو تو نفل صلاۃ حاجت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین ملا کر پڑھ لیں۔ اگر یاد نہیں تو کوئی بھی سورت ملا کر نفل پڑھ سکتے ہیں۔